اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین صدق اللہ العظیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب ترضی لہ۔ دوسرا سپارہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 190 191۔ اس آیت دے اندر یہ آیت پہلے نمبر تے کہ اس دا حکم منسوخ ہے اور تلاوت واسطے باقی رکھی گئی ہے، عملی نہیں، تلاوت دے طور پہ منسوخ آیات دے وچوں ہے، محکم آیت اس تو اگلی آیت ہے اور اس تو بھی اگے، یعنی کہ جہاد دا حکم، پہلے جہاد دا حکم ایک تھوڑا جا سمجھ لو کہ جس طرح شراب دا یک بارگی حکم نہیں آیا کہ حرام ہوگی، بس نہیں، آہستہ آہستہ ہولی ہولی، پہلے کہ اندے چ نفع بھی ہے لیکن اسمہما اکبر من نفعہما، شراب دے وچ نفع ہے لیکن اندہ گناہ اندے نفع نالوں زیادہ جی، پہلے اس طرح کیا گیا، پھر ہولی جی کیا گیا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جدو تسی نشے دے عالم وچ ہوو ادو تسی نماز نہ پڑھی کرو۔ اس تو بعد پھر یک بارگی حکم آ گیا انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب رجس من عمل الشیطان، جاؤ ہن تواڈے تے حرام ہوگی، یعنی ہولی ہولی بیانے ہی جہاد دا حکم بھی یک بارگی نازل نہیں ہویا، اے نہیں کہا گیا کہ جاؤ کافراں نو قتل کر دیو مار دیو، ہے سو ما سکفتموہم، جتھے لبن اوتھے مار دیو، انج نہیں آکھیا گیا کہ پہلے کی سی جدو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو پھر پہلا حکم کی سی وقاتلو، جنگ کرو، وقاتلو اور جنگ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ دی راہ دے وچ، جہاد کرو اللہ دی راہ دے وچ، الذین یقاتلونکم، انہاں نال جہاد کرنا ہے جڑے تواڈے تے حملہ آور ہون، پہلے یہ سی کہ جڑے حملہ آور ہون انہاں نال جنگ کرنی ہے، دوجیاں دے نال نہیں کرنی، ایسی پہلا حکم جہاد دا، پہلا حکم کہ جنگ انہاں نال کرنی جڑے تواڈے تے مسلط ہون، دوجیاں نال جنگ نہیں کرنی۔ اگے فرمایا وَلَا تَعْتَدُوا، انی کو جنگ کرنی ہے کہ حد تو بھی نہ ودیا جائے، حد بھی کراس نہیں کرنی، اللہ اکبر۔ بعد جدو جنگاں دا سلسلہ شروع ہویا ہے پھر تاں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نے ادھی دنیا نو فتح کر لیا، ادھی دنیا نو فتح کر لیا، اتنے حد تو نہ ودیا جائے، مراد کی کہ عورتاں تے حملہ آور نہیں ہونا، بچیاں تے حملہ آور، بچیاں نو قتل نہیں کرنا، عورتاں نو، بچیاں نو اور بزرگاں نو، بڈھیاں نو، ضعیف العمر جڑے نے انہاں نو تسی قتل نہیں کرنا۔ پھر حد تو ودن دا اگے اگلا حکم کی سی کہ کھجوراں دے باغ سن اتے، کھجور دے درخت نو اگ نہیں لانی، اگرچہ وہ کافر دا بھی ہے تے درختاں نو ساڑنا
نہیں، یعنی مراد کھیتاں نو ساڑنا نہیں، باغاں نو ساڑنا نہیں، اگ نہیں لانی، ولا تعتدوا حد تو ودنا نہیں، حد کراس نہیں کرنی، یعنی بچیاں نو قتل نہیں کرنا، حد کراس نہیں کرنی، بوڑھیاں نو قتل نہیں کرنا، حد کراس نہیں کرنی، عورتاں تے حملہ آور عورتاں نو قتل نہیں کرنا، ایک لیمٹ دے اندر رہ کے، لیمٹ دے اندر رہ کے تسا جنگ کرنی، کیونکہ اجے تسی تعداد وچ مقدار وچ تھوڑے جے، اجے تھوڑے جے، جدو تہاڈی تعداد ود جائے گی، تہاڈی تعداد زیادہ ہو جائے گی، تو پھر اور حکم ہوئے گا۔ اگے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ دی ذات، لا یحب المعتدین، حد تو جیڑا وددا ہے ان دے نال محبت، ان اللہ لا یحب، بے شک اللہ تعالیٰ دی ذات محبت نہیں کر دی، یحبو مضارع دا صیغہ ہے، اندے چے پریزنٹ اینڈ فیوچر، تے نہ ہی کرے گا جیڑا حد تو ودے گا۔ قیامت تک آنے والے واسطے حکم آ گیا کہ جیڑا بھی حد کراس کردا ہے اندے نال اللہ محبت نہیں کردا، تے جیڑا آئندہ حد کراس کرے گا اللہ اندے نال محبت نہیں کرے گا۔ حد کراس کس طرح ہوندی ہے کہ جدو انسان اپنے چوں باہر ہو جاندہ ہے، حد کراس کدو ہوندی ہے، اور اس نو فتنہ کیا جاتا ہے، فتنہ نہ پھیلاؤ، اگلی آیت چاہ رہے فتنہ شے کی ہے، الفتنہ تو اشد من القتل، فتنہ کہڑا ہے قتل نالو زیادہ سخت، اتو تک آیت سی، حکم حد تو ودنا نہیں، حد تو کراس نہیں کرنا، اگے ہونا جدو مسلمانہ دی تعداد کافی مقدار ود گئی، حملہ آور ہو گئے، کون؟ کفار مکہ، ہزاراں دی تعداد وچ، مسلماناں نو پتہ لگیا کہ حملہ آور کافر ہو گئے نے، یا اللہ ہن کی کریے، ہن کی کریے، حملہ آور ہزاراں دی تعداد وچ، اللہ پاک نے فرمایا اپنا لشکر تیار کرو، لشکر تیار کیتا، تے تعداد کتنی؟ 313، تعداد 313، تے مدد کنے کی تھی؟ اللہ تعالیٰ دی ذات نے مدد کی تھی۔ یہ ایسا لشکر سی، نہ تیغو تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر بھروسہ تھا، تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ سبحان اللہ، جس لشکر دا افسر محبوب خدا ہوئے، اللہ پاک ان دے واسطے فرشتیاں نو بھیج دیندا ہے، جاؤ انہاں دی مدد کرو۔ فرشتے آئے، نشان لگے ہوئے، 3000 دی تعداد وچ۔ صحابہ کرام نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ اسی اپنیاں اگلیاں صفائیں اوہو جے لوگ ویکھدے سن جڑے ساڈے واقف نہیں سن، انہاں نے سفید رنگ دے تے سبز رنگ دے امامے پہنے ہوئے سن، تے گھوڑیاں تے بیٹھے ہوئے سن، تے کافراں نو قتل کر رہے سن۔ یا رسول اللہ وہ کون لوگ سن؟ میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ دی ذات نے وہ فرشتے بھیجے سن تہاڈی امداد واسطے، فرشتے آئے سن، فرشتے آ جاندے۔ اور اگلا حکم کی آ گیا کہ مسلمانوں ہن پتہ کی کرنا جی، وقتلوہم، انہاں نو قتل کرو، انہاں نال قتال کرو، قتال کہندے نے جنگ کرنا، انہاں دے نال جنگ کرو۔ کافر حربی ہے، حربی ایک ہوندا ہے ذمی، ایک ہوندا ہے حربی۔ ذمی دے ہور مسائل نے، حربی دے ہور مسائل نے۔ حربی، حرب جنگ نو کہندے نے، حربی کافر انہوں کہندے نے جن نے تواڈے تے حملہ کیتا ہوئے تے تسی انہوں ان دے حملے نو بچانا ہے، تو ان دے نال جنگ شروع ہوئے۔ جنگ دے پیریڈ دے اندر جتنے بھی اس ملک دے لوگ ہون گے وہ سارے کون ہون گے؟ حربی۔ سارے کون ہون گے؟ حربی۔ تے ذمی جنوں کہندے نے،
اس پنڈ تسی رہندے جی، پنڈ کوئی 4 گھر آ کے ہندوؤں دے آباد ہو جاندے نے، عیسائیاں دے آباد ہو جاندے نے، یہودیاں دے آباد ہو جاندے نے، اگے اکٹھے رہندے سن۔ تے جڑے وہ گھر ہون گے کافراں دے، ہندوؤں دے، دہریاں دے، کسے بھی مثلاً تے وہ کون ہون گے؟ ذمی۔ ذمی تو مراد او کافر جڑے حکومت نو اس ملک وچ رہ کے ٹیکس پے کردے ہون گے، انہاں نو ذمی کافر کہا جاتا ہے۔ ذمی کافر تے تسی حملہ نہیں کر سکتے، تواڈے نال رہندا ہے، تواڈے پنڈ وچ رہندا ہے، وہ تواڈے نال جنگ نہیں کرنا چاہتا، تواڈے ملک دا ٹیکس پیئر ہے۔ جدو ٹیکس پیئر ہو جائے گا، ٹیکس دیندا ہے، قانون دی پاسداری کردا ہے، تو ہن تسی اون دے نال جنگ انہوں انج کہو گے ہر ملک دے وچ ایک قانون تیار کیتا جاتا ہے، اقلیت دا قانون۔ انہاں تے اقلیت دے قانون لاگو ہون گے، انہاں نو اپنی مذہبی آزادی ہوئے گی، وہ اپنے مذہبی تہوار آزادی دے نال منان گے، جڑے ذمی ہون گے، جڑے ذمی ہون گے، اپنے تہوار قانون دے تحت، قانون دے دائرے دے اندر رہ کے اپنے مذہبی تہوار منان گے، انہاں نو آزادی ہوئے گی، اپنی عبادت کرن گے، آزادی دے نال کرن گے، آزادی دے نال کرن گے۔ میرا بھی ایک جگہ تے اس طرح ہویا سی، امامت دا موقع ملیا کہ ادھا پنڈ عیسائیاں دا سی، ادھا پنڈ مسلماناں دا سی۔ تقریباً عیسائیاں دی تعداد زیادہ سی، مسلماناں دی تھوڑی سی، مسلماناں دے گھر تھوڑے سن، مسجد سی، امامت پہلی پہل مینوں موقع ملیا، تو اتھے ایک انہوں نے پنچایتی طور تے عیسائیاں تے مسلماناں نے آپس وچ کیتا ہویا سی کہ جمعے والے دن عیسائیاں نے اپنے سپیکر نہیں چلانے، اور اتوار والے دن ساڈے تے پابندی ہوندی سی کہ اسی کوئی اعلان تک بھی نہیں کرنا، کیونکہ انہاں دی عبادت دا دن ہوندا سی۔ اور یہ باقاعدہ تھانے دے وچوں انہاں نے ایک اسٹامپ پیپر لکھا کے اس پرندہ تے پنچایت دا تے قانون اپنے آپ تے انہاں نے پھر آپ دی عبادت جڑے انہاں دے طور طریقے نے، انہاں نے آپ دا اتوار نو کرنا، جو کچھ کرنا، اسی جمعہ پڑھنا، لیکن انہاں نے وچ کوئی دخل اندازی نہ دینی۔ تو جڑے اتھے رہندے نے انہاں نو کی کیا جاندا ہے؟ ذمی۔ اتھے حکم ہو رہا ہے وَقْتُلُوهُمْ، انہاں دے نال جنگ کرو، کندے نال؟ حربیاں نال۔ جنگ کنہاں نال کرنی؟ جڑے تواڈے تے مسلط ہون، جنگ انہاں نال کرنی ہے جڑے تواڈے تے حملہ آور ہون۔ ایسو سقفتموہم، اے جتھے بھی تانوں لب جان، ایسو جہاں کہیں بھی، سقفتموہم، ان کو پاؤ تم، یعنی یہ جتھے بھی لب جاون، انہاں نال جنگ مسلط کر دیو، انہاں نال لڑو، جنگ کرو، قتال کرو، حکم آ گیا، جہاد دا حکم آ گیا۔ وَأَخْرِجُوهُمْ، انہاں نو گھراں دے وچوں باہر کڈ دیو، من حیث اخرجوکم، جویں انہاں نے تانوں اپنے گھراں وچوں باہر کڈیا، یعنی انہاں نو حربیاں نو انہاں نو گھراں وچوں کڈ دیو جویں انہاں تانوں کڈیا۔ جدو تسی انہاں تے حملہ آور ہوو گے، تانوں فتح نصیب ہو جاندی ہے، تے جیڑا تسی قبضہ کرو گے، جیڑے انہاں دے مال تے قبضہ کرو گے، اس نو مال غنیمت کیا جاتا ہے، اس نے کی کیا جاتا ہے؟ مال غنیمت۔ اور جتنے لوگ قید ہون گے انہاں نو غلام کیا جاتا ہے، اور جتنیاں عورتاں قید ہون گیاں انہاں نو باندیاں اور لونڈیاں کیا جاتا ہے۔ تو لونڈی بغیر نکاح تو مجاہد واسطے جائز ہے، کیونکہ وہ مال غنیمت چاہیے، اور مال غنیمت میرا نبی جنوں تقسیم فرما دیندہ سی، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا پہلیاں امتاں تے مال غنیمت حلال نہیں سی، اللہ تعالیٰ دی ذات نے میری امت تے مال غنیمت حلال کر دیتا ہے، مال غنیمت حلال کر دیتا ہے۔ او کافر دا مال حلال کر دیتا ہے، کافر دا مال کھا جاؤ تے اللہ نے حساب نہیں لینا۔ ایک اور رواج چلیا ہوا ہے کہ سارے مسلمان ایک کردے نے اسٹیٹ لائف دی طرف بیمہ پالیسی تے سارے مسائل جڑے نے، تے یاد رکھو بیمہ پالیسی ہوئے یا نہیں، ادھر کوئی بھی اس طرح دا ہے کہ جدو تسی پیسے نال پیسہ لو گے وہ خالصتاً سود ہوئے گا، ہے نا، خالصتاً سود ہوئے گا۔ تے سارے لوگ جڑے بیمہ کردے نے وہ کی بکھاندے نے، لو جی امام اللہ حضرت امام احمد رضا خان نے احکام شریعت وچ لکھ دیتا ہے کہ بیمہ کروانا جائز ہے۔ تھلے والی عبارت تو عیسائیاں طرح یہودیاں طرح نہیں پڑھتے، اوپر کہ بیمہ کرانا جائز ہے، دی کہ اللہ حضرت نے لکھا ہے، سنیا تیرے امام نے لکھا ہے، تو اجے بھی نہیں کرانا ہے، کرا بیمہ، یعنی کوئی اس طرح ورگلان دینے۔ یاد رکھو روپیے دے بدلے روپیہ، ہم جنس دے بدلے ہم جنس سود ہے، اگر تو دا اضافہ لویں گا تو 500 دیتا ہے، تو اندے کو واپس 600 لینا ہے، تو اتلا 100 کی ہے،
تو من دانے دینا کسی نو غریب نو دینا کہ جا آپ دا گزارا کر لے، جدو تو واپس لینا تو 1.5 من لینا، اتلا بھی سر کی ہے؟ بیمہ پالیسی دے تو 20 لاکھ روپیہ جمع کرانا قسطاں دا تے جدو واپس لینا 40 لاکھ لینا، اتلا کی ہے؟ مینوں اس دا جواب دے بن کی ہے اتلا؟ 1 روپیہ بھی زائد لویں گا تو کی ہے؟ سود ہے۔ 1 روپیہ بھی زائد آ گیا تھا۔ دیکھو بیمہ پالیسی یا تو ڈبل ہوندہ ہے یا پھر وہ انہوں نے اپنے پیکیجز ہوندے نے، وہ پیکیج دے مطابق وہ اتنے وادھو دیندے نے کہ نہیں؟ جی وادھو دیون گے، پلاٹ دے بدلے پلاٹ، دانے دے بدلے دانا، روپیے دے بدلے روپیہ کی ہے، ہم جنس دے بدلے ہم جنس کی ہے؟ سود ہے کہ نہیں؟ پھر بیمہ پالیسی کی ہوئی تو اعلیٰ حضرت نے کی لکھے، امام احمد رضا خان نے کی لکھے، احکام شریعت دے اندر لکھے ہے کہ سنو، جدو بیمہ کرن والی کمپنی کافر دی ہوئے گی تو بیمہ کرانا جائز ہے۔ بیمہ کرن والی کمپنی کون ہوئے گی؟ کون ہوئے گی؟ اور یار عمل بھی کر لیا کرو، صرف سن کے تو کنا چنگلاں دے کے نس نہ گیا کرو۔ اے مسائل کوئی تفرقہ بازی والے مسائل نہیں ہوندے، اے حقیقی مسائل نے، اندر کوئی تفرقہ بازی نہیں ہے، عمل بھی کر لیا کرو، صرف سنن تک محدود نہ رہ کرو۔ کافر دی کمپنی بیمہ کرانا جائز، کیوں؟ کافر دا مال کھانا جائز، او تیرا سود شمار نہیں، او تیرا کسی کھاتے دا بھی نہیں ہے، تو کھا لے جنہ کھا لے، تیرے کو حساب ہی نہیں ہے۔ یہ مسلمان دا 1 روپیہ بھی کھاویں گا تھا، مسلمان دا 1 روپیہ بھی کھاویں گا تھا، وہ 1 روپیہ بھی وادھو لے آئی تو سود دے زمرے چاہے گا، تے جے کھو کے کھا لے تا وہ ڈاکے تے اور غصب دے زمرے چان گے نا کہ فلاں دا حق مار لیا، فلاں دا حق مار کے تو انہوں غصب کر لیا۔ غاصب نہیں بننا، بلکہ دینا ہے، عطا کرنا ہے اپنی جیب وچوں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے جیڑا تینوں رزق عطا کیتا ہے اندے وچوں خرچ کر، اے نہیں کہ دوجیاں دی جیب تے نظر رکھتے انہوں نے کہا مینوں عطا کرو، مینوں دیو، اپنی محنت کرو، محنت دا پھل اللہ تعالیٰ ذات دینا۔ القاسب حبیب اللہ، حلال کمائی کرن والا کمان والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ دی ذات دا دوست ہے، دوست۔ اگے چلو جی، ایسو سکم واخرجوہم من حیثو اخرجوکم، انہاں نو گھرائیں چوں کٹ دیو جتھوں انہاں نے تانوں کڈیا سی۔ پھر فتح مکہ ہویا تے کافر جیڑے سن ڈردے ہوئے، کئی خوشی نال کئی مجبوراً مسلمان ہوئے۔ مکہ پاک فتح ہو گیا تو سارے مسلمان ہو گئے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جیڑا بندہ ابو سفیان دے گھر وچ داخل ہو جائے گا انہوں پناہ مل جائے گی، پناہ مل جائے گی۔ اللہ اکبر۔ پھر اسلام سر محفل فتح ہو گیا، سر محفل گونج پہ گئی، پوری دنیا دے اندر گونج پہ گئی، اسلام ہونے لگ پیا۔ اگے فرمایا فتنہ نہیں پھیلانا، کیوں؟ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، شر پھیلانا، فتنہ پھیلانا ایک قتل نالو بھی زیادہ شدید ترین سخت ہے۔ فتنہ پھیلانا کسی دے جذبات نال کھیلنا، فتنہ پھیلانا شر انگیزی، وہ مسجد دے اندر ہوئے یا مسجد تو باہر ہوئے، کسی مسئلے نو آڑ بنا کے ہوندے تے اڑ جانا، وہ بھائی جان نہیں، اڑنا نہیں بھائی جان، اسلام دے اندر زد نہیں۔ ہاں قرآن و حدیث دے دلائل نے سرے خم تسلیم کر جو، جھک جاؤ اس دے اگے، شرک نہیں کرنا، توحید دا پرچار کرنا ہے۔ یہ کوئی کردہ پھردہ ہے تو انہوں اسی اون ہی نہیں کردے۔ مثال دے طور تے کوئی قبر تے جا کے سجدہ کردہ تے اسی انہوں اون ہی نہیں کردے۔
پتہ نہیں وہ کون ہے، جاہل ترین ہے، اس دا سنیت نال یا کسے بھی فرقے نال کوئی تعلق نہیں، کیونکہ سجدہ ایک ذات تو بغیر کسے نو نہیں، کسے پیر نو، کسے فقیر نو، کسے قبر والے نو، کسے نو۔ میرے نبی نے فرمایا اگر سجدہ کرن دا حکم ہوندا تے عورت اپنے خاوند نو کردی، لیکن نہیں، ایک کوئی ذات نو سجدہ ہے، تعظیمی بھی نہیں کر سکتے، تعبدی بھی نہیں کر سکتے، تو جدو حرام قرار دے دیتا گیا ہے تو ہن جا کے کوئی قبر تے ڈگ گئے تو ان دا مطلب یہ نہیں کہ سنی قبراں تے ڈگ دے، کوئی عورتاں نو چادراں نال لے کے لے جاوے تے اگے ڈھول وجاوے، پیچھے میک اپ کیتیاں ہوئیاں عورتاں لگیاں ہوئیاں ہون، ڈما ڈم ہوندی جاوے تے انہوں سنیت اور نہیں کرے گی، انہاں دا سنیت نال کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ محفل میلاد اسی کرنے ہاں، اگر کوئی عورت تبلا لے کے تے اتنے جا کے تے سپیکر لے کے تے وجان دی پھرے، محفلہ کرتی پھرے، تے اسی انہوں اون نہیں کران گے، کیونکہ اندہ سنیت نال کوئی تعلق نہیں، اندہ پیسے نال، پیسے کماون نال تعلق ہے، مال بناون نال تعلق ہے۔ اسلام دے اندر عورت دا پردہ ہے تے عورت دی آواز دا بھی پردہ ہے، عورت نو اگر مجبوراً باہر بھی نکلنا پوے تے حکم کی اپنی پازیب اتار کے جاوے، اندے گھنگرو دی آواز بھی کسے غیر محرم دے کرنا ہے نہ پوے۔ اور میں قسمیہ کہنا ہوا کہ کوئی فرقہ ہے ہی کونی اگر تسی قرآن و حدیث تے چل پو تا، قرآن و حدیث نو منن والے بن جاؤ تا، علماء دی عزت کرن والے بن جاؤ تا۔ ایک عالم نو اگر پچھو ساتھ کے تسی کہہ دیتا نا او مولویہ کافر ہو جائیں گا، کلمہ بھی پڑھتے نکاح بھی دوبارہ کر، سانو پتہ ہی کونی کہ اسی کی احترام کرنا تے کی عزت کرنی ہے، پتہ نہیں اسی کیڑی دنیا چ رہندے پے ہاں۔ جیسے کوئی مولوی تو انہوں دس دے تے تسی شام تو پہلے ہوندے بھانڈے چاہ کے باہر مار دے جے، کمال نہیں؟ کوئی اپنے عقل دا علاج کراؤ، کتھے بسدے پے ہاں؟ رازق اللہ تعالیٰ دی ذات ہے، زیادہ سے زیادہ کر بھی کی سکتے جی، چھٹی کرا سکتے جی مولوی جا نکل، تو مولوی اتنے بھی دین دی تبلیغ کرنی تھی، اگاں جا کے کی کرنا ہے، انہیں ریڑھی تے تھوڑی لانی مولوی نے، اتنے جا کے بھی دین دی تبلیغ کرنی، لیکن کئی بابے نو پنڈاں کدی کدی دورے پہ جاندے ہیں۔ خدا را رحم کرو، اپنے آپ تے رحم کرو، اپنے آپ نو بچا لو، کسے دا کچھ نہیں جانا، قبر آپ دی چاپ ہی جانا ہی۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، اگلی گل، جنگ نہیں کرنی، جنگ نہیں کرنی، کتھے؟ اِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام دے نیڑے، یعنی حرم شریف دی حدود دے اندر جنگ نہیں کرنی، حرم شریف دی حد پتہ ہے نا کہ جتو اسی احرام بن کے دے اندر ان ہونے ہیں، داخل ہونے ہیں، یہ حد مقرر کی میں ہوئی سی، اتھی سی پہلے بیت المعمور، خانہ کعبہ نہیں سی نا، بیت المعمور سی، فرشتیاں دا قبلہ سی اتھے، اللہ تعالیٰ دی ذات نے بیت المعمور 7 آسمانہ تو اوپر بلا لیا، فرشتیاں نے چک لیا پراں تے، چک کے کتھے لے گئے 7 آسمانہ تو اوپر لے گئے، اور اس بیت المعمور دے وچوں ایک شعاع، ایک لائٹ، ایک نور نکلیا، ایک روشنی نکلی، اور روشنی جتھوں تک گئی اتھوں تک حرم شریف دی حد مقرر ہو گئی۔ اے کوئی حد ایویں نہیں دی بھی اتھوں جی حد مقرر ہو گئی تے اتھوں بس انج ہو گیا تے نہیں، اندہ ایک باقاعدہ پروسیجر ہے، اندہ ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ حد کیویں مقرر ہوئی۔ ہن جے تو احرام بننا ہے تے حد تو باہر نکل کے پھر احرام بننا پوے گا، عمرہ کرنا ہی تھا، حد دے اندر رہ کے تو احرام نہیں بن سکنا، حد تو باہر نکلنا پوے گا، تو اپنی دوز کر کے نہیں ماں اتھے ہوٹل دے کمرے چو احرام بن کے تے کر لینا، جا کر جویں مرضی دا شریعت نال تے کوئی تعلق نہیں ہے نا، یہ تے تیری اپنی دھونس ہے نا، تے یاد رکھ شریعت دے اندر اپنی دھونس نہیں چل دی، بھاویں تسی جو بھی ہو، اسیں شریعت دے تابع ہیں، شریعت کسے دے تابع نہیں، تینوں تابع ہونا پینا ہے، جے کلمہ پڑھ لے تے شریعت دے پیچھے چلنا پینا ہے، شریعت دی مننی
پینی ہے تو بھاویں جتھے بھی ہے تو جو بھی ہے. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. قتل نہیں کرنا، جنگ نہیں کرنی. عند المسجد الحرام تو مراد یعنی حرم شریف دی حد دے. حرم شریف دے اپنی قانون نے. جدو احرام بنیا ہویا تو ایک تیلا توڑ کے ویکھ، ایک جوں مار کے ویکھ. داڑھی دا خلال کرن دا حکم کو نہیں. خلال کرنا سنت ہے نا داڑھی دا وضو اچ. پانی پی لیا تو داڑھی دا خلال کرو، کوئی وال سکا نہ رہ جا. تو خلال کرن دا حکم نہیں جدو تو احرام بنیا ہویا. متا کوئی وال ڈگدا ہوئے، ایک وال ڈگ پوے تو کی ہوندا بھلا؟ کیوں بھائی کی ہوندا بھلا؟ ایک بکرا پہ گیا، ایک بکرا دینا پینا، ایک وال ڈگ پیا ہی تھا. اس واسطے خلال نہیں کر سکنا ہے، خوشبو نہیں لا سکنا ہے تو احرام دی حالت ہے. تو سرما نہیں پا سکنا ہے احرام دی حالت ہے. عورت میک اپ نہیں کر سکتی احرام دی حالت ہے. یو حرم دے اندر دے یعنی کہ قوانین نے. اگر یہ نہ تو تجاوز کریں گا، مثلا خوشبو لاویں گا تو یہ حد تو ود نہیں. قرآن کہندا ہے فلا تعتدوا، حد تو نہ ودی. کنیاں چیزاں آ گئی ہیں. پہلے سی جہاد نہ کرو، جنہ ہوئے او نہ کرو. دوجی چیز آ گئی حد تو نہ ودو. تیسری چیز آ گئی فتنہ نہ پھیلاؤ. قتل کرن تو زیادہ سخت جے. فتنہ پھیلانا قتل کرن تو زیادہ سخت جے. اور چوتھی آ گئی حرم شریف دی حد وچ جہاد نہ کرو. ہن اگے ہن اجازت بھی مل گئی. حتی یقاتلوکم فیہ. جدو کافر آ کے حرم شریف دی حد وچ تانوں مارنا شروع کر دیو تو ان دے جواب وچ تسی بھی انہوں مارنا شروع کر دیو. پہل تسی نہیں کرنی حرم شریف دی حد، پہل نہیں. جے حتیٰ یہاں تک کہ یقاتلوکم، وہ جنگ مسلط کریں تم پر، وہ جہاد کریں تم سے، وہ جنگ کریں تم سے، وہ قتال کریں تم سے. وہ اگر تواڈے نال جنگ کردے نے فی ہے حرم شریف دی حد دے اندر، تو پھر کی ہوئے گا؟ جتھے لبدے نے مار دیو. ہے سو سکفتموہم، جتھے لبن اتھے مارو. فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، جیو تو انو قتل کرن تے تسی کی کرنا ہے؟ فَقْتُلُوهُمْ، تسی انہوں قتل کر دیں. او تو اڈے نال جنگ کرن تسی انہوں نال جنگ کر دیں. کذالک، اسی طرح جزاء الکافرین، اے کافران دی جزائے. اے کی کافران دی جزائے. فَإِنِ انْتَهَوْا، فَإِنِ انْتَهَوْا، جیو باز آ جاون تا، جیو باز آ جاون تا، جیو جنگ نہ کرن، جیو اسلام قبول کر لین. فَإِنِ انْتَهَوْا، کفر تو باز آ جاون تو پھر فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اللہ معاف کرن والا بھی ہے تو رحم کرن والا بھی. وَقَاتِلُوهُمْ، اے ہن پکی آیت آ گئی جہاد دی. ہن جنگ کرو حتی لا تکون فتنۃ، ادو تک جنگ کرو، ادو تک لڑو، ادو تک جہاد کرو. کوئی نہ ویکھو کہ آ کون ہے تے آ کون نہیں ہے. جہاد کرو حتی لا تکون فتنۃ، جدو تک فتنہ ختم نہیں ہوندا ادو تک لڑدے رہو. فتنہ ختم کر دیو، فساد ختم کر دیو. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، ادو تک جہاد کرو جدو تک خالص دین اللہ تعالیٰ دی ذات دا نہیں ہو جاتا. جہاد ادو تک کرو. فَإِنِ انْتَهَوْا، جیو باز آ جاون. فَإِن، بس اگر انتہو جیو باز آ جاون، فَلَا عُدْوَانَ، پھر تساں بھی زیادتی نہیں کرنی. زیادتی نہیں کرنی کسی نال. جیو ایک بندہ ہے کہ وہ کافر ہے، یار ایک بندہ سی تے جہاد کر جنگ کرتا پیا، کافران دی مسلمانہ دی جنگ آپس ہی شروع ہے. ہن جدو انہوں نے ویکھیا کہ میں ہن ضابطے چ آ گیا، میں ہن قتل ہو جانا ہے، میں ماریا جانا ہے، تو انہیں کی کیتا؟ انہیں کلمہ پڑھ لیا.
جدو کلمہ پڑھ لیا صحابی نے تلوار چلائی انہوں قتل کر دیتا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ چ مسئلہ پیش ہویا. میرے آقا نے فرمایا تو قتل کیوں کیتا؟ جدو انہیں کلمہ پڑھ لیا سی تو تلوار کیوں چلائی؟ یا رسول اللہ انہیں مرن تو ڈردیا ہو یا کلمہ پڑھیا ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ تو ان دے اندر وڑ کے ویکھ لیا سی. اللہ شریعت ظاہر دا حکم لان دی ہے، باطن دا حکم شریعت نہیں لان دی. جے تو ظاہر کچھ کریں گا تو شریعت تیرے تے فتویٰ لائے گی، ورنہ نہیں. فلا عدوان الا علی الظالمین. زیادتی کرنی ہے صرف ظالم تے کرنی ہے، کسے ظالم تے کرنی ہے، مظلوم تے زیادتی نہیں کرنی. ظالم نو رائے راستی تے لے آنا ہے، ظالم نو سیدھا کرنا ہے. لو جی آیت نمبر 193 تک، آیت نمبر 193. اگلی آیت نمبر 194. انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تے کل اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى له. یا رب کریم رحمت فرما، کرم فرما، بخشش فرما، درس قرآن قبول و منظور فرما، غلطیاں خطاواں کوتاہیاں صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق و نور عرش محمد وعلی آلہ.